اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور معزز و محترم شرکائے اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ الانفال کی 24 اور 25 دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ سورہ الانفال جیسے کہ آپ سبھی لوگ ماشاءاللہ جانتے ہوں گے کہ ایک مدنی سورہ ہے، اور اس کا خاص موضوع جو ہے وہ غزوہ بدر پر تبصرہ کرنا ہے۔ تو گویا یہ ہجرت کے 2.5 سال کے درمیان میں 2 سال کے درمیان میں ہی نازل ہوئی ہے۔ ابتدائی دور کی سورہ ہے، اس لحاظ سے مدنی ابتدائی دور کی سورہ ہے۔ اور یہ آپ نے غور کیا کہ میں نے جو ابھی 2 آیات پڑھی ہیں ان میں پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، یعنی الذین آمنوا سے خطاب کر رہی ہے، مجھ سے اور آپ سے خطاب کر رہی ہے، لہذا یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ آیات۔ خاص طور سے غور کیجئے کہ جو کہ ہم کہتے ہیں کہ کفار مکہ کے لیے ہوں، مشرکین عرب کے لیے ہوں، دنیا کے عام انسانوں کے لیے ہوں، بلکہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو الذین آمنوا ہیں، جو ایمان لائے ہیں، ان سے ایمان کے تقاضے کے بطور خطاب کیا جا رہا ہے، ان سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں۔ اور اسی میں آپ غور کر رہے ہیں کہ اس فتنے کا بھی ذکر آ گیا ہے۔ میں اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عذاب جو ہوتا ہے، غامدی صاحب کا ایک ویو ہے، میں بھی یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عذاب بعیس کہیے جس کو، جس کا سورہ اعراف میں ذکر ہے، وہ سخت عذاب، وہ تو بنی اسرائیل پر آیا تھا، ان کو بندر بنا دیا گیا تھا، انہی آیات میں ہے، آپ غور کیجیے 165 کے قریب آیات ہیں وہ، اور وہ بھی تو نام کے مسلمان ہی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھے، ان پر بھی حجت تمام ہو چکی تھی، اس کے بعد انہوں نے سبت کا کی نافرمانی کی ہے، اس کے بعد ان پر عذاب آیا ہے، وہ اس کو عذاب بعیس کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ غور کیجیے میری بات پر۔ تو ان کا کہنا آج کل کے حالات کے تعلق سے یہ ہے کہ یہ قانونی فطرت کے تحت جو کچھ بھی یہ بلا ہے، یہ وبا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اس کے تحت ہوتا ہے، چل رہی ہیں چیزیں۔
مگر میں عرض یہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین فطرت جو ہیں وہ اکیلے الگ میں آئسولیشن میں نہیں ہوتے، بلکہ قانون فطرت اور قانون مقاصد دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، بلکہ یہ تو موضوع کے بارے میں خاص طور سے فراہی اسکول آف تھاٹ ہے، ان کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے قانون فطرت کام کرتا ہوتا ہے، اس کے خلاف نہیں ہوتا، حالانکہ مجھے اس سے اختلاف ہے کہ وہ کبھی کبھی ایکسیپشن ہوتا ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ قانون فطرت اس کے اندر کام کرتا ہوتا ہے، زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے جو کچھ بھی ہے دنیا میں۔ یہ آیات جسے کہیں گے آپ، آیات میں تو قانون فطرت کام کرتی ہوتی ہیں، تو اس لحاظ سے ان کا یہ کہنا میری نظر میں زیادہ پوری طریقے سے صحیح نہیں معلوم ہوتا کہ وہ یہ کہیں کہ یہ وہ عذاب نہیں ہے، یہ ایک صرف سمپل سی آزمائش ہے یا امتحان ہے، یہ کہیں۔ اور میں یہاں پر پہلے تو پہلی آیت کے تعلق سے بات عرض کروں گا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اللہ اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو۔ ایمان لانے والے ہیں، لیکن ایمان لانے والوں میں ہمارے مفسرین کا بھی اس سلسلے میں یہ ہے وہ کمزور ایمان والے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ منافق ہیں، بہرحال وہ کمزور ایمان والے تو ہیں ہی، تو ان کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ اور اگر وہ کمزور ایمان والے نہ بھی ہوتے، مجھ سے اور آپ سے اور ہر شخص سے بھی کہا جاتا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر ایک سے کہا جا رہا، تو تینوں باتیں ہوئیں، تو گویا منافق بھی ہو سکتے ہیں، کمزور ایمان والے بھی ہو سکتے ہیں، اور یعنی اچھے قوی ایمان والے بھی ہو سکتے ہیں۔ سب سے خطاب کر سکتی ہیں آیات، سب سے خطاب کر رہی ہیں آیات۔ کیا یہ کہ اذا دعاکم لما یحییکم استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یہ تو ظاہر سب سے خطاب ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ اب اس سلسلے میں کہ لما یحییکم کا مطلب کیا ہے، تو الگ الگ لوگوں نے بہت سی باتیں کہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول جو بھی پیغام دیتے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں زندگی بخشنے والے پیغام ہوتے ہیں۔ تو تمام امور شرعی جو ہوتے ہیں اور ہیں، اس میں سب میں انسان کی فلاح ہے اور وہ اس کو زندگی بخشتے ہیں، یہ واضح بات ہے۔ لیکن اگر کسی لوکل پرسپیکٹو کو لیں تو غزوہ بدر کا پرسپیکٹو لے لیں تو وہاں پر جہاد ہے اس کے پیچھے، اور جہاد آج بھی ہے جنرل جہاد۔ ایک جہاد وہ ہوتا ہے جس کو قتال کہتے ہیں، وہ اس زمانے کا لوکل پرسپیکٹو تھا، تو ایک جہاد وہ ہے جو ایک عام جہاد ہوتا ہے جو زندگی میں، انسانی زندگی میں ہر وقت رہتا ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے خطاب تو ہمارے لیے، سب کے لیے، ہر زمانے میں قیامت تک کے لیے ہوا۔ تو جہاد کا پرسپیکٹو لوکل نہیں ہوا، آفاقی ہو گیا۔ اور ایک وہ پرسپیکٹو جو کہ تمام لوگ یعنی اللہ کی پکار پر، اس کے پیغام پر، اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہیں، ایک آفاقی یہ پرسپیکٹو بنا۔ یہ تینوں باتیں ہو گئیں۔ تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ جب بھی اللہ اس کا رسول پکارے، اور ہر وقت پکارتا ہے اللہ اس کا رسول، یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ پکارے، ہر لمحے ہر گھڑی ہماری زندگی میں یہ سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم کیا ہے، یہی پکار ہے اس کی۔ خاموش طریقے سے وہ ہمیں پکارتا ہوتا ہے کہ اے میرے بندے، اللہ فرما رہا ہے، اے میرے بندے تو یہ کر اور یہ مت کر۔ ایسے ہی رسول کا حکم بھی کہیں نہ کہیں اور ہر زندگی کے ہر موڑ پر ہمارے اوپر نافذ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ ہے وہ بات جو جنرل ٹرم میں ہوئی۔ پھر دوسری بات جو ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یہ یاد رکھو، یہ بات بہت اہم ہے۔ جان رکھو کہ اللہ آدمی اس کے دل کے درمیان حائل ہے، یعنی پکارا کسی نے اور پکارنے کے وقت فوراً ہی لبیک نہیں کہا اگر، تو اتنا خطرہ اور اندیشہ ہے کہ کہیں اللہ کا قانون درمیان میں حائل نہ ہو جائے۔ یعنی اللہ کا قانون کون سا؟ اس کا مطلب وہ قانون کوئی دوسرا ہے جس میں خطرہ ہے، وہ قانون کہ اللہ تعالیٰ دلوں پہ مہر لگا دے۔ مفسرین نے یہ بھی کہا یعنی اگر تم نے دیر لگا دی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دلوں پر مہر لگ جائے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں نہیں پتا، موت آ جائے شاید،
اس کی تفسیر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس وقت کسی کی جان قبض کر لے کوئی نہیں جانتا، اس سے پہلے کہ انسان توبہ کرے نہ کر پائے اور اللہ کی پکار پر لبیک نہ کہے اور ایسا ہو جائے، تو لہذا وہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے۔ تو اور پھر یہ کچھ لوگوں نے اس کو پازیٹیو انداز میں لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص طور سے کچھ بندوں کو اپنے چنتا ہے اور قلب کے بہت قریب ہے، رگ ناقص سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ، دیکھو اس کی پکار پر لبیک کہو تو اللہ تمہارے قریب آئے گا۔ قرب الہی کا تعلق بھی اس کے اندر کچھ مفسرین نے لیا ہے، لیکن یہ ایک ہمارے مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے جو لیا ہے اس کو منافقین کے تعلق سے لیتے ہوئے دو باتیں کہی ہیں۔ ایک تو یہ کہا کہ دیکھو منافقوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ اللہ کے یعنی اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آناکانی کیا کرتے ہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ ان کو آخرت پہ یقین نہیں ہوتا۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اس طرف توجہ دلا رہی ہے، اور وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ اس طرف توجہ دلا رہی ہے کہ دیکھو تمہارے دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، تم سمجھو یا مت سمجھو، کہو یا مت کہو، ایسا ہوگا۔ تو منافقین کے تعلق سے یہ بات وہاں پر سمجھی گئی۔ اب آخری بات میں اس سلسلے میں عرض کروں گا یہ ہے اسی آیت کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے انسانی زندگی کے انفرادی پہلوؤں سے خطاب کر رہی ہے، مجھ سے اور آپ سے الگ الگ کر رہی ہے خطاب، اور اگلی آیت جو ہے وہ اجتماعی پہلوؤں سے کر رہی ہے۔ دیکھیں یہ ہے بات، جو وقت نہیں ہے اس لیے جلدی سے میں نے خلاصہ اس کا کر دیا آپ کے سامنے۔ تو پہلی آیت کیا کر رہی ہے، وہ ہماری زندگی کے انفرادی پہلوؤں سے مجھ سے اور آپ سے الگ الگ خطاب کر رہی ہے کہ دیکھو اللہ اس کا رسول پکارے تمہیں لبیک کہنا ہے، اور یاد رکھو دیر کر دی اگر تم نے اللہ کا قانون، ناراضگی کا قانون مشیت اور شریعت، اور وہ کہیں تمہارے درمیان میں حائل نہ ہو جائے، مہر نہ لگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، اور دیکھو تم اللہ کے حضور حاضر ہونے والے ہو۔ اب دوسری والی آیت جو ہے اس کا تو تعلق خاص طور سے آج کل کے حالات سے زیادہ ہے، کیونکہ اجتماعی طور پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا۔ غور کیجئے یہاں پر ایک بات، گویا اللہ کا کلام ہم سے اس مصیبت کے آنے سے پہلے پکار کر کہہ رہا تھا، یہ مطلب ہوا اس کا، 1400 سالوں سے کہہ رہا تھا، ہم نے اس کا خیال نہیں کیا، لیکن اب آ گیا ہے تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ہاں یہ پکار تو ہماری تھی، اور ہم نے اس پکار پر الگ الگ فردن بھی لبیک نہیں کہا تھا، اور اب اجتماعی طور پر بھی ہمارے سامنے آ گیا ہے تو ہم اس کو جو ہے بھولے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر اب دو باتیں ہوئیں، واتقوا بچو، پریونشن میں آتا ہے، ڈاکٹر صاحب اس کی طرف جائیں گے، لیکن فتنہ کے بارے میں عربی میں دو معنی ہوتے ہیں، یہاں دو معنی اس لیے میں کہہ رہا ہوں، دو معنی، ایک تو آزمائش، سمپل سے آزمائش، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تو ظاہر ہے میرے اولاد جو ہے بظاہر ایسے تو فتنہ نہیں ہے وہ، لیکن بہرحال اس سے پہلی آیت میں جو سب گزشتہ درس میں نے بتایا کہ وہ عدو تو ہیں ہمارے، دشمن تو عدو لکم فرمایا ہے وہاں پر، تو اس لحاظ سے وہ فتنہ ہے۔ تو فتنہ اس معنی میں تو وہ ہوئے آزمائش سمپل سے، لیکن یہاں فتنہ جس معنی میں ہے وہ جسے پرزیکیوشن کہتے ہیں، اور قرآن پاک میں حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ ویکون الدین کلہ للہ، جو دو باتیں سورہ بقرہ سورہ انفال میں کہی ہیں، اور والفتنۃ اشد من القتل والفتنۃ اکبر من القتل، دو باتیں آپ کی جو ہے فتنے ہی کے تعلق سے ہیں، تو قتل سے بھی برا ہے، کیا مطلب ہوا، یہ فتنہ آزمائش نہیں ہوئی، بہت واضح طور سے ہوئی، فتنے کے وہ معنی ان چاروں جگہ پر فتنوں کے معنی آزمائش کے نہیں ہوئے، بلکہ فتنے کے معنی پرزیکیوشن کے ہوئے، یعنی اس کے اندر انسان ایسے امتحان میں ڈال دیا جائے، مجبور کر دیا جائے کہ اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے، اس کو ایسے خطروں میں ڈال دیا جائے کہ انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے، وہ ہے وہ چیز جو فتنہ ہے۔ تو یہاں پر فتنے کا وہ معنی مراد ہیں۔ اب لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، تصیبن شامت یا مصیبت جو ہے، اس کی مصیبت، اس کی شامت جو ہے صرف ان لوگوں پر ہی نہیں آئے گی جو الذین ظلموا منکم، تم میں سے جو ظلم کر رہے ہیں،
اس کی شامت یعنی ایک ایسا فتنہ جس کی شامت، اس لیے کہ اگر یہ فتنہ ہے اور پرزیکیوشن ہے تو ظالم کو سزا ملنی چاہیے، کیوں صاحب؟ لیکن یہاں یہ ہو رہا ہے، قرآن پاک یہ فرما رہا ہے کہ صرف ان پر ہی یہ اس فتنے کا اثر نہیں ہوگا، بلکہ فتنہ نقصان ان کو بھی پہنچا دے گا کہ جو لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو کہ ظلم نہیں کر رہے تھے، خود ظالم نہیں تھے، جنہوں نے اس میں براہ راست ڈائریکٹلی وہ انوالو نہیں تھے اس میں فتنے میں پرزیکیوشن میں، پھر بھی وہ بچیں گے نہیں۔ واتقوا، بچو اس فتنے سے کہ چاہے تم براہ راست اس میں شامل نہ ہو لیکن خاموش ہو، فتنے کو تم دیکھ رہے ہو لیکن اس تک کچھ نہ بول رہے ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کر رہے ہو، دعوت الی الحق، تواصی بالحق و تواصی بالصبر کا فریضہ انجام نہیں دے رہے ہو، جو تمہارا جو فریضہ منصبی ہے اس کو تم نہیں نبھا رہے ہو، تو یاد رکھو ایسا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا جو ہے یہ شیطان کی آمادگاہ بن جائے گی، اور جب شیطان کی آمادگاہ بن جائے گی تو اللہ کا عذاب کا فیصلہ ہوگا، اور جب عذاب کا فیصلہ ہوگا تو تم بھی نہیں بچو گے، کیونکہ تم نے وہ کام نہیں کیا جو تمہاری ذمہ داری تھی، انہوں نے نہیں کیا، وہ غلطی کی، وہ ظالم ہے، ان کی غلطی چھوٹی ہے کیونکہ ان کو نہیں معلوم، شاید ہماری غلطی بڑی ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے ذمہ داری تھی تب بھی نہیں نبھا رہے ہیں، اس لیے ہم نہیں بچیں گے۔ وہ اس لیے نہیں بچیں گے کہ وہ ظالم ہیں، اور ہم اس لیے نہیں بچیں گے کہ ہم نے اس ظلم پر خاموشی اختیار کی۔ یہ بات یہاں پر فرمائی ہے۔ تو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دیں۔ اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ العقاب جو بتا رہا ہے یہ فتنہ کو عذاب میں بتا رہا ہے، عذاب کی شکل میں بتا رہا ہے۔ عقاب جو ہوتا ہے عذاب کی ایک شکل ہوتی ہے، اور یہ جو ہے فتنہ اللہ کے عذاب کی شکل میں آیا ہوا۔ اب میں عرض کروں گا دو باتیں کہ یہاں پر ہمارے وطن عزیز میں صرف ایک فتنہ نہیں ہے اس وقت، ایک فتنہ وہ ہے جو آسمان سے آیا ہوا ہے، ایک آزمائش ہے، ایک وبا ہے، ایک بلا ہے، اس میں ہمارا امتحان ہو رہا ہے، اس لیے میں اس کو فتنہ کہہ رہا ہوں، اس میں امتحان ہمارا ہے۔ لیکن ایک اور فتنہ ہے جو بالکل واضح ہے، وہ پرزیکیوشن ہے، کھلا ہوا پرزیکیوشن ہو رہا ہے۔ امت مسلمہ ہر طرف سے خطروں میں ہے، ہر طریقے سے جو ہے ظالم اس کا شکنجہ کسنے پر تلے ہوئے ہیں، ہر طریقے سے اس کے ساتھ میں جو ہے اس کے دین کے معاملے میں اس کو یعنی اس کے راستے مسدود کیے جا رہے ہیں، دین کے سارے راستے مسدود کیے جا رہے ہیں، کھلا کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ فتنہ بھی ہے، اور اس میں دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو ہے پرزیکیوشن ہے، فتنہ کا وہ معنی پرزیکیوشن کا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے تو یہ دوہرے قسم کا ہمارے ہاں یہ اب جو ہے ہمارے اوپر عذاب ہے، ایک آفت سماوی ہے، اور ایک یہ وہ یعنی آفت ہے، ایک وہ فتنہ ہے، ایک وہ ظالموں کا رویہ ہے جو فتنہ ہے اس فتنے کے معنی میں جس میں قرآن میں کہا ہے کہ حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، وہ فتنہ۔ تو دو فتنے ہو گئے، ایک فتنہ وہ جو ایک میرے یعنی ہمارے ملک عزیز میں ہو رہا ہے، ہمارے اکثریت ملک کی جو ہے یا سیاست یا جو بھی کہیے جتنے لوگ ہیں جس قسم کے لوگ ہیں کہ جو حالات ہیں اس میں ہم پرزیکیوٹ کیے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے یعنی ایک بیماری، ایک وبا اور ایک بلا ہے، ایک وبا ہے جو ہمارے لیے فتنہ بن گئی ہے۔ ہمارے لیے فتنہ بن گئی ہے، ڈاکٹر صاحب زیادہ بتائیں گے ساتھ ابھی بھی باتیں ہو رہی تھیں، اس میں یہاں پر وقت نہیں ہے میرے پاس، لیکن بہرحال یہ اس میں کس قسم سے فتنہ بنے ہوئے ہیں، ہم کچھ کہہ رہے ہیں یہ ہے اور کچھ کہہ رہے ہیں یہ، 50 قسم کی تھیوری اس کے سلسلے میں چل رہی ہیں، اور اس میں خیر اور شر کے سارے ڈھونڈے جا رہے ہیں، اور ہر چیز میں خیر و شر ہوتی ہے، یہ تمام باتیں اپنی جگہ پر ہیں، یہ آزمائش ہے، یہ بات بھی اپنی جگہ پر درست ہے۔ اب میں عرض کروں گا کہ یہ جو دو قسم کے جو آپ کا فتنے کی دو شکلیں ہیں، اس میں یہ فتنے کی شکل جو وبا کی شکل میں ہے یا بلا، وبا کی شکل میں بلا ہے، جو بلا امتحان کو کہتے ہیں، تو بلا تو بلان حسنہ بھی قرآن میں کہا ہے، اسی سورہ کے اندر ہے بلان حسنہ، تو بلان تو حسنہ بھی ہو سکتی ہے، تو ایک بلا جو ہے بلان سیاہ بھی ہو سکتی ہے،
اور ہم جانتے ہیں کہ بلا کو ہم سیاح میں زیادہ لیتے ہیں، لیکن بلان حسنہ ہمیں نہیں معلوم ہے حضور نے کنکری پھینکی تھی تو بلان حسنہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو، اسی بات کو کہا ہے وہاں پر۔ بہرحال یہاں میں عرض کر رہا ہوں کہ دونوں قسم کے فتنے جو اس وقت آ رہے ہیں آفات سماوی کیلیمٹی کی شکل میں آیا ہے، اور ایک جو ہے یعنی پرزیکوشن کی شکل میں آ رہا ہے، دونوں جگہ پر ہمیں ہمارا امتحان ہو رہا ہے اور دونوں جگہ پر ہمیں فیصلے کرنے ہیں۔ اور فیصلے کیسے کرنا ہے کہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول سے اللہ پکار رہا ہے ہمیں، یعنی ان کے ذریعے جھنجھوڑ رہے ہیں اور کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو اٹھو جگو، تم سو رہے ہو خواب غفلت میں، تمہاری ذمہ داری کچھ اور تھی، فریضہ منصبی کچھ اور تھا، تم بھول چکے ہو اس کو۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا تو یہ ذمہ داری تھی، ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر، وہ تمہاری ذمہ داری تم بھول چکے ہو، یہ ہے وہ۔ اور اس پر ہماری پکڑ ہوگی، اس لیے اللہ ہم سے ناراض ہو رہا ہے، ہم سے ناراض ہے اس میں کیونکہ ہم نے اس فریضہ منصبی کو بھلا دیا ہے، اس لیے ناراضگی، اور ناراضگی میں عذاب آتا ہے۔ یہ ناراضگی ہی جو ہے اس کی وجہ اس کا ہی نتیجہ ہے جو ان مصیبتوں کی شکل میں آ رہا ہے، یہ ایک پہلو ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ایک جگہ پر جو خاص طور سے کہا ہے اگر ہم بہت نیک ہیں جو نہیں ہیں، لیکن اگر ہم بہت نیک ہیں، ہم میں سے کچھ ہمارے ساتھی ہوں گے، اللہ کرے ایسے ہوں اور ایسے ہیں ماشاءاللہ، تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ان لوگوں کے لیے کہا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تو ان کی آزمائش ہو رہی ہے خوف سے، جو سے، ونقص من الاموال سے، والانفس سے، والثمرات سے ہو رہی ہے، تو ان کا بھی امتحان ہو رہا ہے۔ لیکن بشر الصابرین کے ساتھ میں ہے ان کا، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ ان کو تپا کر کنڈن بنانا چاہتا ہے، تو ادھر تپا کر کنڈن بنانا چاہتا ہے تو ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کر رہا ہے، اور ادھر عذاب ہے جو لوگ اس کو بھولے ہوئے فریضے کو، ان کے ساتھ اس کا معاملہ عذاب ہے۔ تو ایک ہی وقت میں ایک چیز ہر پہلو سے الگ الگ لوگوں کے لیے الگ الگ وقتوں میں یعنی وہ اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ سوچیے آپ، تو یہی فتنہ جو ہے کچھ لوگوں کے لیے شر ہے، کچھ لوگوں کے لیے خیر ہے، اور ایک آدمی کے لیے ایک وقت میں خیر ہے اور دوسرے وقت میں شر ہے، اور مطلب اس کے اللہ کا معاملہ ہے، اس کی حکمتوں کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، یہ کہنا چاہیے یہاں پر۔ ایک وقت میں سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر، تو یہاں پر ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ ایک اور پہلو ہے، تمام جنرل ٹرم میں لیجئے کہ تبارک الذی کہ پہلی آیت کے بعد میں دوسری آیت شروع ہوتی ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا گیا کہ وہ بابرکت ذات ہے جس نے موت کو اور حیات کو تخلیق کیا، ایجاد کیا، تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں کون بہتر عمل کرتا ہے۔ تو آزمائش لیبلوکم، تو لیبلوکم جب کہا ہے تو آزمائش وہاں بھی ہو رہی ہے، یہ بلا ہے، یہ بلائے حسنہ ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ بلائے حسنہ ہے، تو اس کی طرف توجہ دلائی۔ اگر ہم میں سے بہت اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اور کام بھی کر رہے ہیں دین کا کام بھی کر رہے ہیں، تو بلان حسنہ ان کے لیے ہے، ورنہ بلا سیاح ہے، ان کے لیے بری بلا ہے یہ۔ تو یہ تمام غور کرنے کی چیزیں ہیں کہ ایک ہی وقت میں ایک بات اور ہے جو کہ سورہ یعنی بہت سی سوروں میں ہے، اس سلسلے میں یاد رکھنے کی چیزیں ہیں، میں بس اشارے کرتے ہوئے بات ختم کر دوں گا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا۔ سورہ النساء کی 79ویں آیت ہے۔ فرمایا کہ اے انسان، تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے حاصل ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے قلب کی بدولت ہے۔ تو یہاں آپ کہیں گے کہ یہاں حسنہ اور سیئہ ہے، مصیبت کا ذکر تو نہیں ہے، تو اگلی آیت غور کر لیجئے، تو اس میں فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ یہ سورہ شورى کی آیت ہے، 30ویں آیت۔ یہاں مصیبت کا لفظ آ گیا کہ مصیبت بھی جو آتی ہے، اے انسان سوچ لے، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تیرے اپنے قلب کی بدولت ہے، تیرے اپنی کمائی ہے اس کے اندر۔ ہم آپ کبھی غور کریں کہ ڈاکٹر صاحب میرے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی کبھی سوچتا ہوں کہ جو بیماریاں ہمیں آتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، لیکن بہت بار ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے غلطی کی ہوتی ہے، ہماری اپنی غلطیاں اس کے اندر ہوتی ہیں، ہم نے بہت ہی بے احتیاطی کی ہوتی ہے، بہت غلطی کی ہوتی ہے، کھلا غلطی کی ہوتی ہے، لگاتار غلطی کرتے ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے پھر بھی ہم کرتے ہوتے ہیں۔
اور اس کے بعد اس کا نتیجہ بعد میں سامنے آتا ہے۔ تو وبال ہوتا ہے ایک عمل کا، اور وہ بھی آتا ہے دنیا میں، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ آتا ہے۔ تو یہاں پر یہ پہلو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں، اور ایک اور پہلو بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جو سورہ الحدید کا پہلو ہے کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اس میں فرمایا کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب یعنی نوشتہ تقدیر میں لکھ نہ رکھا ہو۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان۔ ان میں تمام پہلو آ رہے ہیں آپ کے سامنے، یہ مطلب جو بھی مصیبت آ رہی ہے اللہ کے یہاں نوشتہ لکھا ہوا ریکارڈ میں ہے۔ جو بھی مصیبت آ رہی ہے وہ ہمارے قرض کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ اگر مصیبت نہیں ہے اس میں اچھائی کا پہلو ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، وہ بھلائی اس کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے بھلائی رکھی ہے اس کے اندر۔ لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ آخری بات ہے اور میں بات یہاں پر کہہ کے ختم کر دوں گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام سورہ ہود میں یاد دلا رہے ہیں، 90ویں آیت ہے کہ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے خاص طور سے اپنی قوم کو دعوت دی کہ دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو، اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ تو جب تم اس سے گر گرا کر معافی مانگو گے اور سچی توبہ کر لو گے تو وہ بھی تمہارے حالات ضرور سنوار دے گا۔ یہ یقین ہمیں ہونا چاہیے کہ یہ حالات کس چیز سے سنوریں گے، صرف ایک چیز سے کہ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ کیا پیار، ودود کم قرآن میں ہے، ودود ہے سورہ بروج میں بھی ہے، لیکن ہاں کم جگہوں پر ودود کا اللہ کی صفت ودود آئی ہے۔ بہت ہی محبت اپنے مخلوق کے ساتھ کرنے والا ودود، اس کا ذکر آیا ہے۔ تو پہلے تو کہا تمہارا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے تم معافی مانگو، اور پھر کہتے ہیں اِنَّ رَبِّي، میرا رب۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں خطیب الانبیاء ان کا لقب ہے، ایسے پیارے انداز میں خطاب کرتے ہیں کہ وہ خطیب الانبیاء کا ان کا لقب ملا ہوا ہے۔ تو ہمیں اس وقت یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ رب کریم کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں اس میں۔ اور ایک یاد آخر میں اور بتا دوں کہ لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے، اب مصیبت کی حالت ہے یہ، کرونا کے نام سے مصیبت آئی ہوئی ہے، تو اس میں کیا ہے، اس میں صبر کر۔ اور صبر کرنے والوں کے بارے میں وہ بات آ چکی ہے کہ بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ان کے لیے عنایتوں کی بشارت دی ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان پر رحمت سایہ فگن ہوگی، ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہ دو تین میرے سامنے پیغام تھے جو قرآن کی ان دو آیتوں سے مجھے آپ کے سامنے یاد دہانی کرانی مقصود تھی۔ اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو ان حالات میں جو کہ بلا بھی ہیں، وبا بھی ہیں، عذاب بھی ہیں، تنبیہ بھی ہیں، اور اللہ کی طرف سے فتنہ بھی ہیں، اس میں صحیح سوچ اور صحیح ہمارے فیصلے اور رب کریم کی طرف رجوع اور استغفار اور راتوں کو رونا اور وہ فریضہ منصبی جو ہماری ذمہ داری ہے اس کی یاد دہانی، اس پر عمل درآمد ہونا، یہ تمام چیزیں اللہ اس کی توفیق مجھے نصیب فرما دے، آپ کو بھی نصیب فرما دے، ہم سب کو فرما دیجیے، اور اس مصیبت کو اللہ رب کریم محض اپنے کرم و فضل سے ٹال دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔